السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالعظیم عبدالغفور شیخ، میونسپل شہباز خان امین خان جمعدار اردو مراٹھی اسکول کولہاپور، اس مدرسے میں معاون معلم ہوں، اپنی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ بچوں، کورونا اس بیماری کے اثرات مجھ پر اور آپ پر یکساں ہیں۔ آپ اور میں اس کے اثرات سے بخوبی واقف ہیں۔ اس نے کتنا ہاہکار مچا دیا ہے اور کتنا مشہور زمانہ ہو گیا ہے، اس سے میں اور آپ بخوبی واقف ہیں۔ میں آپ کے روبرو اس کورونا پیریڈ کے اندر، اس کورونا مہاماری کے اندر آپ کی تعلیم کو میں کوئی خطا نہ ہو، رکاوٹ پیش نہ آئے، جاری رہے اور ساری رہے، اس کے لیے میونسپل کارپوریشن کولہاپور نے ایک بہترین سرگرمی شروع کی ہے، جس کا نام ماجا ٹی وی ماجی شالا ہے۔ میرا ٹی وی میرا مدرسہ ہے، جس کے ذریعے سے ہم روزانہ آپ تک صبح 11 سے 2 بجے تک کے درمیان میں پہنچیں گے، بی نیوز اور ایس نیوز اس چینل کے ذریعے۔ مجھے امید ہے آپ ان ویڈیوز کو بخوبی دیکھو گے، لطف اندوز ہوگے اور اپنی پڑھائی میں اور علم میں اضافہ کرو گے۔ میں آج آپ کے روبرو جماعت ہفتم کی پہلی مناجات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بچوں، ہم اکثر ششدر ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ مناجات، حمد، دعا میں کیا فرق ہے۔ دعا الگ چیز ہے، حمد الگ ہے۔ حمد وہ کلمہ سخن ہے جس میں بندہ اپنے رب سے اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، جبکہ مناجات وہ کلمہ سخن ہے جس میں بندہ اپنے رب سے دعا گو ہوتا ہے۔ گویا کہ بندہ رب کریم سے دعا مانگتا ہے، التماس کرتا ہے، التجا کرتا ہے۔ یہ مناجات کے شاعر آغا حسن کاشمیری ہے، جن کی پیدائش 3 اپریل 1879 کو امرتسر میں ہوئی تھی۔ آغا حسن کاشمیری ایک ڈرامٹسٹ تھے، یعنی ڈرامے لکھنے والے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہترین شاعر بھی تھے، انہیں اردو کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے۔ آغا حسن کاشمیری نے بہت سے ڈرامے لکھے، جن میں رستم سہراب، یہودی کی لڑکی قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے ممبئی میں شیکسپیئر ڈرامٹیکل کمپنی قائم کی، جس کے ذریعے سے وہ مشہور ہو گئے اور بہت سے ڈرامے بھی لکھے۔ یہ مناجات انہی کا کلام ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس مناجات کو میں آپ کے روبرو آپ کے لیے ترنم کے ساتھ پڑھ کر بھی سناؤں گا اور اس کے اشعار کی تشریح بھی کروں گا۔ مجھے امید ہے آپ تمام بچے دونوں ہی باتوں کو، اس کی ترنم کو بھی اور اس کی تشریح کو بھی بغور سماعت فرمائیں گے اور لطف اندوز ہوگے۔ تو پیش ہے مناجات جماعت ہفتم کی، اس کے شاعر ہیں آغا حسن کاشمیری۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کر، اے خدا اب پھیر دے دن رخ گردش ایام کے، ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ صلح تھی کل جن سے اب وہ برسرے پیکار ہے، وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہے،
رحم کر اپنے آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ ایک نظر ہو جائے آقا اب ہمارے حال پر، ڈال دے پردے ہماری شامت اعمال پر، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ بچوں، اب اس کے بعد میں آپ کو اس مناجات کا پس منظر بیان کرتا ہوں۔ دیکھو، دنیا میں جتنے بھی اشعار لکھے گئے یا نظمیں، گیت، حمد، غزل، مقطع، قطع، مثنوی جو بھی لکھتا ہے شاعر، اس کے پیچھے ایک پس منظر ضرور ہوتا ہے۔ آغا حسن کاشمیری نے بھی اس مناجات کے پیچھے ایک پس منظر بیان کیا ہے جو میں آپ کے لیے بیان کرتا ہوں۔ ایک گاؤں میں کئی سالوں سے برسات نہیں ہوئی، گاؤں کے تمام لوگ پریشان تھے، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا بچہ، کیا عورت، کیا مرد، تمام کے تمام بدحال تھے، پریشان تھے۔ برسات کے نہ ہونے سے تمام لوگ ششدر تھے۔ گاؤں کے بزرگوں نے مشورہ کیا کہ آؤ سجدہ سجود کرتے ہیں اور اس رب کریم، اس رحمان الرحیم کو راضی کرتے ہیں تاکہ وہ ہم پر رحم کرے، ہمارے حالت زار پر رحم کرے اور برسات کو برسا دے۔ اس لیے اگلے روز گاؤں کے تمام لوگ عیدگاہ کی اور جانے لگے۔ اس بھیڑ میں جوان، بوڑھا، بچہ، مرد، عورت تمام لوگ شامل تھے۔ ایک ننھی سی بچی آپ ہی کی طرح، چھوٹی سی معصوم لڑکی اپنے ہاتھ میں چھتری لیے ہوئے جا رہی تھی۔ کسی بوڑھے کی نظر اس پر گئی۔ بوڑھے نے کہا، اس ضعیف نے اس سے کہا، بیٹی تم چھتری لیے کیوں آ رہی ہو؟ اس معصوم سی بچی نے کہا، دادا جی ہم اللہ سے دعا کرنے جا رہے ہیں نا، تو اللہ رب العزت تو رحیم و رحمان و رحیم ہے، وہ ہماری دعا سنے گا نا، جب اللہ ہماری دعا سنے گا تو بارش ہوگی نا، اللہ ضرور برسات برسائے گا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی ہمت باندھی کہ دیکھو اس معصوم سی بچی کو رب کریم پر اتنا یقین و اعتماد ہے، گویا وہ بھی جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھ کر بھیڑ میں جانے لگا اور پھر برسات ہوئی۔ دیکھتے ہیں کہ برسات کس طرح ہوئی، شاعر نے دعا کس طرح مانگی۔ میں آپ کو ان اشعار کی تشریح کر سناتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ تمام لوگ بغور سماعت فرمائیں گے۔ حاضر ہے پہلا مصرع۔
آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے اے بادلو تم تو بڑے سفید ہو گئے ہو، بڑے ہی خشک ہو گئے ہو، تمہاری وجہ سے باعث تمہارے میری دعا اٹک جا رہی ہے، بیچ ہی میں رہ رہی ہے، تم ہٹ جاؤ میری دعا کے راہ میں روڑا نہ بنو، اس رب کریم کی بارگاہ میں میری دعا کو جانے دو، ہٹ جاؤ میری دعا کے لیے راستہ دے دو تاکہ میری دعا رب کریم کے حضور میں جائے، وہاں جا کر عرض کرے، میرا مداوع سنائے، میرا حال بیان کرے۔ اس کے بعد اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کر، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کر، اے خدا اب پھیر دے دن گردش ایام کے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے دعا، اے میری دعا، اپنی دعا سے مخاطب کو شاعر کہتا ہے اے میری دعا تو اس طرح نہ جا کہ بس جا اور خالی ہاتھ آ جا، تو اس انداز میں رب کے حضور جا اور جا کر اللہ رب العزت کا عرش کریم پکڑ لے، اللہ کا عرش پکڑ لے، اور اس وقت تک نہ چھوڑ جب تک کہ رب برسات نہ برسا دے، رحمت والی بوندیں ہماری سرزمین پر نہ پڑے، تب تک تو وہیں پر رہ کر گریہ گزاری کر اور رب کو راضی کر، اور جس انداز میں ہم تو اس سے رو رو کر مانگ رہے ہیں اس رب کے حضور میں، تو بھی اللہ رب العزت کے حضور ہماری گریہ گزاری ایسے ہی سنا۔ اس کے بعد اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے ڈھونڈتے ہیں مداوا سوزش غم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے۔ بچوں یہ شعر میں شاعر اپنے دل کا درد بیان کرتا ہے، دل کے حالات بیان کرتا ہے، اپنے تمام پس منظر کو اپنے تمام وجود کے ساتھ میں اس رب کے حضور میں عرض کرتا ہے، اس رب کریم کے دربار میں عرض کرتا ہے ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لیے، اے اللہ یہ جو ہمارے زخمی دل ہے نا، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں تجھ کو دینے کے لیے، بس وہی ٹوٹے ہوئے دل، وہی بدحال دل، وہی بدحالیت کی حالت میں اللہ تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ تو رحمان ہیں، آپ تو رحیم ہیں، آپ کے علاوہ دینے والا کون؟ ہم کسی اور کی پرستش نہیں کرتے، بس آپ کی کرتے ہیں۔ اللہ جی آپ ہی ہم پر رحم کریں اور ان ٹوٹے ہوئے دلوں کی فریاد کو اپنے حضور قبول کر کر اللہ رحمت والی برسات برسا دے، تاکہ ہم اور ہماری آل آپ کا شکر ادا کریں، آپ کا شکر بجا لائے۔ اگلے طلحتی کل جن سے در سر پیکار ہیں، وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہیں۔ دیکھو بچوں یہاں شاعر کہتا ہے، ایک اچھے واقعے کی طرف شاعر اشارہ کرتا ہے، دنیا اگتے ہوئے سورج کی سلام کرتی ہے، اس کی پرستش کرتی ہے، جب حالات اچھے ہوتے ہر کوئی آپ کا دوست بننا چاہے گا، آپ سے ملاقات کرنا چاہے گا، آپ کے قربت چاہے گا، مگر حالات بدل جائیں۔ ابھی دیکھو ہمارے شہر میں طوفان باڑھ آ گئی تھی، حالات بدل گئے تھے، کیسے حالات ہو گئے تھے، لوگ پریشان تھے، کہاں رہے، کہاں کھائے، کہاں پیے۔ شاعر اسی حالات کو بیان کرتا ہے یہاں پر کہ جب لوگ ہم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں سمجھ لو ہم ترقی پر ہیں، اور اے اللہ آج ہمارے یہ حالات ہیں کہ جو ہمارے رفیق و رخفا تھے، ہمارے احباب تھے، آج ہمارے دشمن بنے ہیں، جو ہمارے ساتھ کھانا کھاتے تھے آج ہمارے لیے ہمارا گرہبان پکڑ رہے ہیں۔ اللہ گویا کہ ہم وقت اور تقدیر دونوں کے مارے ہوئے ہیں، وقت اور تقدیر آج ہمارا سخت ترین امتحان لے رہے ہیں۔ اللہ آپ ہمارا امتحان نہ لیں، اللہ جی آپ برسات کو برسا دیں۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے رحم کر نہ اپنے آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ شاعر بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے رحم کر اے اللہ جی، اے اللہ رب العزت ہم پر آپ رحم کریں، آپ نہ رحم کریں گے ہمارا فرسان حال کون ہے؟ اللہ جی آپ ہم پر رحم کریں، ہم بے شک آپ کو بھلا بیٹھے ہیں، فراموش کر دیے ہیں، اللہ جی آپ ہمیں فراموش نہ کرے، ہمارے حالت زار پر رحم کرے، اے رب یکتا، اے رب رحمان الرحیم ہمارے حالت زار پر رحم کر۔
اور ہم پر رحمت کی برسات برسا دیجئے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے، ایک نظر ہو جائے آقا اب ہمارے حال پر، ڈال دے پردے ہماری شامت اعمال پر۔ کتنا اچھا انداز میں شاعر کہتا ہے، اے اللہ جی آپ نے ہمیں آنکھ ناک کان تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا، تمام نعمتیں دی ہیں ہم کو آپ نے، پر اے اللہ آج ہماری حالت بس آپ کی ایک نظر کرم کی محتاج ہے۔ اللہ بے شک ہم گنسر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، تیر رہے ہیں، غوطے لگا رہے ہیں۔ اللہ جی آپ ہماری حالت، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے، بس ہماری حال اور ہمارے حالت زار پر رحم فرما دیجئے۔ آپ نہ کرو گے تو کون کرے گا، آپ کے سوا کہاں جائے، کون ایسا رب ہے جو ہماری فریاد گزاری کرے، جو ہماری دعا قبول کرے۔ اللہ جی آپ ہی ہے بادلوں کے مالک، برسات کے مالک۔ اللہ جی رحم فرمائیے، ہماری حالت پر ترس کیجئے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، آئے ہیں تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ اے اللہ جی ہماری حالات تو ایسی ہے کہ کیا بیان کریں آپ سے۔ خلق کے راندے ہوئے، دنیا نے ہم کو ٹھکرا دیا، پھٹکار دیا، ذلت میں ڈال دیا ہے، رسوا ہو گئے ہیں اللہ ہم اب، بس آپ سے امید باندھی ہے۔ اس لیے اللہ جی جیسے حال آئے ہیں تیسے حال آئے، پھٹے حال ہیں، درد دل لے کر آئے، دلوں کا مداوا آپ کے در پہ سناتے ہیں۔ اللہ بس آپ رحم کر دے تو ہماری حالات درست ہو جائیں گے، ہماری حالات صحیح ہو جائیں گے، ہم سکون بھری سانس لیں گے۔ اللہ ان بچوں کو دیکھیے جو تل ملا رہے ہیں، اللہ قطرے قطرے کو ترس گئے ہیں، اللہ آپ رحم کیجئے بس۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں۔ شاعر کہتا ہے، اے اللہ ہم بے شک بدکار، سیاکار، گناہ گار جتنے بھی مشہور زمانہ ہم ہیں اپنی بدعمالیوں کے سبب۔ اے اللہ بس ہمارے بدعمالیوں کو نہ دیکھیے۔ اللہ جس محبوب کے آپ کے محبوب کے امتی ہیں، جو آپ کے حبیب ہے، اللہ آپ کے حبیب کا واسطہ وسیلہ دے کر آپ سے مانگتے ہیں، اے اللہ جی ہماری دعا قبول کر دیجئے، ہم پر رحم و کرم کر دیجئے، اللہ رحمت والی برسات برسا دیجئے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے، حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہیں کی، تا نہ دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ شاعر کہتا ہے، اے اللہ رب العزت، اے غفور الرحیم، اے غیور رب، بے شک آپ رحمان الرحیم ہیں، بندوں پر رحم کرتے ہیں۔ اللہ اگر آپ نے حق پرستوں کی دل جوئی نہیں کی، آج آپ نے ہماری دعا قبول نہ کی، یہ جو بت ہے ہمیں تانا دیں گے کہ دیکھو خدائے واحد نے جو لا شریک ہے اپنے ماننے والوں کو در پہ پیکار چھوڑ دیا، در بدر کر دیا۔ اللہ وہ تانا دیں گے ہمیں، اللہ آپ ہم پر رحم کیجئے۔ بچوں اس کے بعد اس نظم میں آئے ہوئے جو الفاظ و معنی ہیں میں آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں، یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں، یہ ہمارے لیے بندوق کی گولیاں ہیں، ہمارے سخن میں، ہمارے کلام میں جان پیدا کرتے ہیں۔ میں پیش کرتا ہوں، عرش الہی خدا کا تخت، ایام یوم کی جمع، دن گردش ایام مصیبت کے دن، بدنصیبی کے دن، مداوا علاج معالجہ، سوزش جلن اوٹن تکلیف، برسر پیکار لڑائی پر آنا، جھگڑے پر آمادہ ہونا، درپے آزار تکلیف پہنچانا، تکلیف دینا، اظہار ثنی کرنا، عین کرم اللہ کے رحم و کرم کا خاص اصول، ڈال دے پردے ہماری شامت اعمال پر، یعنی ہمارے برے کاموں پر، بد اعمال پر اس کی پردہ نشینی کرنا، پردہ پوشی کرنا، راندے ہوئے، دھتکارے ہوئے، ٹھکرائے ہوئے، پھٹکارے ہوئے، خوار ذلیل رسوا کیے ہوئے، حق پرست اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، دل جوئی کرنا، تسلی دینا، اطمینان دینا۔ اس کے بعد بچوں میں نے آپ کے لیے ایک مشق بنائی ہے تاکہ آپ کو یہ نظم، یہ مناجات یاد ہو، اس کو آپ یاد کریں، اچھے سے سمجھیں اور اس مشق کے ذریعے آپ اس کے اصل مغز تک پہنچیں۔ تو میں نے آپ کے لیے اشعار بنایا ہوں، سوالات لکھا ہوں۔ آہ کہاں جاتی ہے، برسر پیکار کون ہے، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، کس سے دعا مانگتے ہیں، مناجات اور حمد میں کیا فرق ہے۔ مجھے امید ہے سوالات آپ حل کرو گے اور اپنے استاد کو واٹس ایپ پر سینڈ کرو گے۔ گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، سب کے لیے دعا کریں۔
اللہ حافظ، شکریہ.